السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو لاسٹ کچھ ویڈیوز سے میں بات کر رہا ہوں اسلام اور سیکولرزم کے اوپر، اور میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی ویڈیوز کے اندر میں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیکولرزم پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ واحد آئیڈیالوجی ہے جو پاکستان کے تمام مسائل کا، انفیکٹ پوری دنیا کے تمام مسائل کا واحد حل ہے. تو اس حوالے سے کچھ کمنٹس ویڈیو پر ریسیو ہوئے، اور کمنٹس میں سے پڑھ کر اندازہ یہ ہوا کہ لوگوں کو سیکولرزم کے ورڈ کو سمجھنے میں پرابلم ہے. تو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے کہ یہ سیکولرزم آخر ہے کیا چیز. تو تھوڑی سی میں ہسٹری کے اوپر بات کرتا چلوں کہ یہ نظریہ سیکولرزم کا کیسے وجود میں آیا اور اس کا مطلب کیا ہے. تو اگر آپ میڈیول یورپ پہ غور کریں تو آپ اس کی ہسٹری پر مبنی کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت 15ویں 16ویں صدی کے اندر سچویشن کچھ اس طرح تھی کہ روس کے یا یورپ کے جو فرما رواں ہوتے تھے، یعنی وہاں کے جو بادشاہ ہوتے تھے، وہ عوام کا استحصال کچھ اس طرح سے کرتے تھے کہ ان کے اوپر بے جا ٹیکس لگاتے تھے اور ان کے اوپر کڑی سزائیں نافذ کرتے تھے جن کا کوئی جواز نہیں ہوتا تھا، کوئی انصاف مہیا کرنے کا سسٹم وہاں موجود نہیں تھا. اور غرض یہ کہ عوام کا بری طرح سے استحصال ہوتا تھا. لیکن اس استحصال کے پیچھے جو بیسس بنائی جاتی تھی وہ مذہب یعنی دین کو بنائی جاتی تھی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں کرسچینٹی کے ماننے والے لوگ تھے، تو وہاں پر کرسچینٹی کو یعنی چرچ کو اس بات کا سہارا بنایا جاتا تھا کہ ان کی مدد لیتے ہوئے، یعنی اپنے کسی بھی ایسے حکم کے اوپر جو کہ عوام کے استحصال میں مبنی ہوتا تھا، چرچ کا ٹھپا لگا دیا جاتا تھا. تو یہ جب چرچ کا ٹھپا لگا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ تو حکمران کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے، اور جو چرچ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے، تو آپ یعنی عوام جو ہے یہ ٹیکس دے اور جتنی بھی بروٹیلٹی ہے اسٹیٹ کی طرف سے وہ برداشت کرے. تو اس طرح عوام کا استحصال ہوتا تھا. تو اس کے نتیجے کے اندر وہاں پر کچھ مفکرین ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ یار یہ تو مذہب کا سہارا لے کر آپ کسی بھی چیز کو جائز قرار دے دیتے ہو. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کرسچینٹی وہ مذہب ہے جو کہ بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے. یعنی اس میں آپ دیکھیں تو گاسپلز جو موجود ہیں وہ میتھیوز نے لکھی، گاسپل آف میتھیو ہے، گاسپل آف لوک ہے. تو اس میں کئی ایسے لوگوں نے تحریف کر دی ہے، اور کرسچینٹی کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. تو یقیناً جب لوگ انسان انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور انٹرپریٹ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ عوام کا استحصال ہو اور جو حکمران لوگ موجود ہیں ان کا فائدہ ہو، تو یقیناً وہ ایسے قوانین پاس کرواتے ہیں کہ جس سے عوام پستی ہے اور حکمران طبقہ مضبوط ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں جیسے میں نے بتایا کہ کچھ فلاسفر، کچھ مفکرین ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے سرے سے مذہب کا انکار کر دیا. تو جب مذہب کا انکار کر دیا اور دوسری طرف مذہب کے ماننے والے لوگ موجود تھے، تو ان کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو گئی. اس کشمکش کے نتیجے میں جو بہت سالوں چلی ایک سمجھوتا ان کے درمیان یہ قرار پایا کہ بھائی آپ مذہب کا مکمل طور پہ انکار نہیں کرو، بلکہ مذہب کا جو عمل دخل ہے وہ اپنی انفرادی زندگی تک محدود کر دو، اور اسٹیٹ کے معاملات میں مذہب کو نہ لے کر آؤ. تو یہ وہ سمجھوتا قرار پایا اور مفکرین اور چرچ کے درمیان، اور اسی سے سیکولرزم نظریے کا وجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو، ریلیجن کو صرف پرسنل عبادات تک، پرسنل اعتقادات تک اس کو محدود کر دیا جائے، اور اس کو دنیا کے معاملات کے اندر نہ لے کر آیا جائے. تو یہ ہے سیکولرزم کا بنیادی نظریہ. تو سیکولرزم کی اگر ہم بات کریں تو بیسیکلی سیکولرزم 4 چیزوں کو پروپیگیٹ کرتا ہے. یہ 4 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ بیسیکلی سیکولرزم کہتا ہے کہ یار انسان آزاد ہے، اور اسٹیٹ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ 4 قسم کی آزادیوں کو یقینی بنائے. وہ 4 قسم کی آزادیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے عقیدے کی آزادی، کہ انسان عقیدے میں آزاد ہے، جو چاہے وہ عقیدہ رکھ سکتا ہے. دوسری آزادی وہ دیتے ہیں ملکیت کی آزادی، یعنی انسان جو چاہے خرید سکتا ہے. اور تیسری آزادی کی وہ بات کرتے ہیں رائے کی آزادی، یعنی وہ جو چاہے رائے اختیار کر سکتا ہے، اس کو پروپیگیٹ کر سکتا ہے. اور چوتھی آزادی کی وہ بات کرتے ہیں شخصی آزادی، یعنی وہ جو چاہے پہننا وہ پہن سکتا ہے، جس طرح رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے. تو یہ 4 آزادیاں مل کر سیکولرزم کو بناتی ہیں، اس کے پورے نظام کو بناتی ہیں. اور اگر میں اس کو آپ کو غور سے اگر اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو 4 آزادیاں ہیں، یہ سیکولرزم جن کو پروموٹ کرتا ہے، جن کو پروپیگیٹ کرتا ہے، وہ مکمل طور پر اسلام سے بالکل متصادم ہیں.
تو اگر ہم ایک ایک کر کے ان آزادیوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سیکولرزم اسلام کے نظریے سے بالکل ہی 100% کانٹرڈکٹری ہے، اور پاکستان میں ہم کسی بھی طرح اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک آزادی کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں عقیدے کی آزادی، تو سیکولرزم تو یہ کہتا ہے کہ انسان چاہے صبح کو مسلمان ہو، شام کو عیسائی ہو جائے اور رات کو سوتے وقت پھر مسلمان ہو جائے، تو وہ اس عقیدہ کوئی بھی رکھنے میں آزاد ہے. لیکن اسلام یہ بتاتا ہے کہ جب انسان، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کہ جو چاہے اسلام قبول کرے، جو چاہے نہ کرے. لیکن ونس وہ ایک دفعہ اسلام کوئی قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ آزادی نہیں ہوتی کہ وہ شام کو مرتد ہو جائے، اس دین سے پھر جائے، کیونکہ اسلام میں مرتد کی سزا موت ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عقیدے کی جو آزادی ہے وہ اسلام نہیں دیتا، جبکہ سیکولرزم دیتا ہے. سملرلی دوسری آزادی کی جو سیکولرزم بات کرتا ہے وہ ہے ملکیت کی آزادی. یعنی اگر میں چاہوں تو پانی کی بوتل، ایک پنکھا خرید سکتا ہوں، موبائل خرید سکتا ہوں. تو جس طرح میں موبائل خرید سکتا ہوں اسی طرح میں کہ اسلام میں اس قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے. اسلام باقاعدہ 3 طرح کے ملکیت کا تصور دیتا ہے. ایک ہے پبلک پراپرٹی، ایک ہے پرائیویٹ پراپرٹی، اور ایک ہے اسٹیٹ کی پراپرٹی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے کہ المسلمون شرکاء فی ثلاث القلع والماء والنار، کہ مسلمان 3 چیزوں میں برابر کے شراکت دار ہیں، یعنی آگ، پانی اور چراگاہیں. تو مثال کے طور پر آگ سے فقہا جو مراد لیتے ہیں وہ ہے انرجی ریسورسز. تو انرجی ریسورسز چاہے وہ آئل کی کمپنی ہو، بجلی کی کمپنی ہو، معدنیات ہوں، یہ کسی بھی پرائیویٹ ہاتھوں میں نہیں جا سکتے. ان کی پرائیویٹائزیشن اسلام کی روح سے ممنوع ہے. جبکہ سیکولرزم کہتا ہے بھائی ملکیت کی آزادی ہے، اور اسی سے ان کا سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلسٹ سسٹم نکلتا ہے، کہ جو کہتا ہے کہ جو چاہے خرید سکتے ہو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں اس طرح کی چونکہ کوئی آزادی نہیں ہے. اسلام کلیئر کٹ ریسٹرکٹ کرتا ہے کسی بھی چیز کی اونرشپ کو 3 حصوں میں. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دوسری آزادی جو سیکولرزم دیتا ہے وہ بھی کس طرح اسلام سے متصادم ہے. تیسری آزادی کی وہ بات کرتا ہے رائے کی آزادی. یعنی انسان چاہے نبی کے بارے میں بھی معاذ اللہ کوئی بری رائے رکھنا چاہے تو وہ رکھ بھی سکتا ہے اور اس کو پروپیگیٹ بھی کر سکتا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام اس طرح کی بھی رائے کی آزادی بالکل نہیں دیتا. ہاں، اسلام اس چیز کی بالکل اجازت دیتا ہے کہ سائنٹیفک معاملات میں آپ ڈیبیٹ کریں اور دیکھیں کہ یار کون سی تھیوری ٹھیک ہے، کون سی غلط ہے. لیکن وہ کسی بھی شخص کے بارے میں وہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو برا بھلا کہیں یا پھر آپ اس کو پبلکلی کرٹیسائز کریں، انلیس کہ اسلام نہیں اجازت دی ہو. تو مثال کے طور پر ایک شخص کا قتل بالکل ممنوع ہے، اسلام میں حرام ہے، اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. لیکن اگر وہ ایک زانی شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کرنے کا بالکل حکم ہے. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام نے رائے کی آزادی کے اوپر کس طرح پابندی لگائی ہے کہ آپ کسی نبی کی توہین نہیں کر سکتے. تو یہ رائے کی آزادی اسلام نہیں دیتا، جبکہ سیکولرزم دیتا ہے. اور چوتھی اور آخری آزادی جس کی سیکولرزم بات کرتا ہے وہ ہے شخصی آزادی. یعنی اگر میں بالکل بنا کپڑوں کے برہنہ گھومنا چاہوں، کوئی بھی شخص برہنہ گھومنا چاہے تو وہ گھوم سکتا ہے، کیونکہ سیکولرزم اس کو اجازت دیتا ہے. جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا. یعنی اسلام کا ایک ڈریس کوڈ ہے، ایک سطر ڈیفائن کرتا ہے ہمارا دین، جو کہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی، پرائیویٹ آپ کی پلیس ہے یا پبلک پلیس ہے تو ایک خاص طرح کا ڈریس اسلام وضع کرتا ہے. جیسا کہ عورتوں کے لیے خمار اور جلباب، اور مردوں کے لیے بھی سطر کو ڈھانپنا اور کھلے کپڑے، اور اس طرح کی جو مختلف چیزیں کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شخصی آزادی کو بھی اسلام ریسٹرکٹ کرتا ہے اور کچھ حدود و قیود دیتا ہے. تو ہم ان ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو 4 آزادیاں سیکولرزم دیتا ہے وہ اسلام نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اور اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکولرزم کا جو عقیدہ ہے وہ اسلام کے عقیدے سے مختلف ہے. سیکولرزم کہتا ہے کہ انسان آزاد ہے اور دین کا دنیا میں کوئی دخل نہیں ہے، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اسی طرح ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں ہر شے کا بیان ہے. تو ہمارا ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سیکولرزم پہ بلیو کر کے اس کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرے. اور اگر کوئی ایسا شخص کرتا ہے تو یا تو وہ اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں، ان سے وہ بہرا ہے، یا تو پھر وہ کوئی پلانٹڈ ایجنٹ ہو سکتا ہے جو کہ سیکولرزم کو نافذ کرنے کی بات کرے پاکستان کے اندر، بلکہ اسلام کے بجائے. تو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ سیکولرزم بیسیکلی ہے کیا، یہ کیسے شروع ہوا، اس کی وجوہات کیا تھیں، اور کس طرح یہ اسلام سے متصادم ہے، تاکہ کوئی بھی اگر آپ کو چورن بیچنا چاہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل سیکولرزم میں ہے تو آپ کو کلیئر ہو کہ یہ سیکولرزم کیا ہے اور کیوں اس سیکولرزم میں مسلمانوں کا، پاکستان کا خاص طور پر اور عام طور پر مسلمانوں کا کے مسائل کا حل نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.